الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے معمول کے مطابق اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی نسبت پر اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو، جو کچھ ہوا آج تک اللہ ہی نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی مشیت سے اور اللہ ہی کی منشا سے اور اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہونے والے ہر واقعے کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ اسی طرح ہمارا اللہ کے راستے کا خروج یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی صفات نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، بلکہ کسی اللہ والے کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ آدمی جنت میں بھی اللہ کے فضل سے جائے گا، نہ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کہ اللہ کا فضل ہوگا تو بندہ جنت میں جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اعمال چھوڑ دیں، بلکہ اعمال اس لیے کریں تاکہ اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو، کہ جب اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور اس فضل کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جو کچھ ہوا ہے اللہ ہی کے فضل سے ہوا ہے، اللہ ہی کے کرم سے ہوا ہے، اللہ ہی نے ہمیں نکالا ہے۔ لیکن ایک بات خاص خیال رکھنی ہے کہ نکلنے کے زمانے میں نکلنے کا مقصد ہمارے سامنے ہو، کیونکہ اگر مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بے منزل کا راہی، راستہ چلنے والا جس کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، وہ زندگی بھر چل کر بھی منزل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ اسے اپنی منزل پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح میری دینی ماں اور بہنوں، نکلنے کے زمانے میں نکلنے کا مقصد ہمارے سامنے ہو کہ ہم کیوں نکلی ہیں، ہمارے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، دعوت کا ہر عمل ہماری اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت میں ہم لگ گئے، تبلیغ میں ہم لگ گئے، مگر ابھی تک تبلیغ ہم کو نہیں لگی، کیونکہ اگر تبلیغ ہمیں لگتی تو ہماری زندگیاں بدل جاتی۔ تو تبلیغ کا مقصود ہی تبدیلی ہے، کہ ہماری زندگیوں میں میری بہنوں تبدیلی آوے۔ کام کرتے کرتے ہمارا یقین بدلے، کام کرتے کرتے ہمارے طریقے بدلیں، کام کرتے کرتے ہمارے جذبات بدلیں، کام کرتے کرتے ہماری سوچ بدلیں۔ جتنا کام میں پرانا ہوتا جائیں، پرانی ہوتی جائیں، اتنا ان کا یقین اللہ کی ذات سے جڑتا جائیں۔ یہ صفات ہیں، یہ خوبی ہے کہ ایک چلہ لگ گیا، 2 چلے لگ گئے، 3 چلے لگ گئے، ملکوں کا سفر ہو گیا، علاقوں کی تعلیم کے حلقوں میں ذمہ داریاں آنے لگی، کبھی کتاب کی، کبھی مذاکرے کی، کبھی تشکیل کی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کی کیا تبدیلی ہوئی۔
کام میں لگنے سے پہلے یقین کیا تھا، کام میں لگنے کے بعد یقین کی کیا سطح ہیں، کام سے لگنے سے پہلے زندگیاں کس طریقے پر تھی، کام میں لگنے کے بعد ہماری زندگیاں کن طریقوں پر ہیں۔ ورنہ میری بہن 25 سال 30 سال 35 سال تبلیغ میں لگ جاویں گے مگر زندگیوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کام کرنے والوں کو کام کا دھوکہ نہ لگ جائے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں ہم کام کر رہے ہیں اور کام کچھ نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ 15 دن 17 دن ہمارے ہونے کو آ گئے، ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، بیٹھ کر سوچیں اور حساب کتاب کریں۔ بقول حضرت مولانا کے کہ جیسے آدمی دوائی کھانے کے بعد اس دوائی کا اثر اپنے بدن میں تلاش کرتا ہے کہ 10 دن کی دوا دی تھی ڈاکٹر نے، 20 دن کی دوا دی تھی اور میں ماشاءاللہ روزانہ دوا پی رہی ہوں، پابندی سے پی رہی ہوں، اب آیا اس دوا کا اثر میری زندگی میں ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہ پہلے چکر آتے تھے اب چکر نہیں آتے، پہلے بدن سست رہتا تھا، ماشاءاللہ یہ دوا پینے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑ گیا۔ تو فرمایا جس طرح دوائیاں کھانے کے بعد اپنے بدن میں دوا کا اثر تلاش کرتی ہو، اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنے کے بعد اللہ کے راستے کے اثرات کو اپنی زندگیوں میں تلاش کرو کہ 15-17 دن کے بعد میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، میرے اندر اللہ کے ذکر کا کتنا شوق ہے، میرے اندر عبادت کا کتنا شوق پیدا ہوا، میری راتوں کی عبادتوں کا کیا حال ہے، میرا اپنے ساتھ چلنے والی بہنوں کے ساتھ اکرام کا کیا معاملہ ہے، میرے اندر کتنا برداشت، میرے اندر کتنا صبر، میرے اندر کتنا تقوی۔ کیونکہ میری بہن یہ پورا کام اور یہ پوری محنت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، مگر شکل ایسی ہے کہ ہمیں دوسروں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا، کہ ہماری محنت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے مگر ہر عمل کی شکل ایسی ہے کہ وہ دوسروں میں نظر آتی ہے۔ آپ تعلیم کر رہی ہو تو لگتا ہے دوسروں کے لیے پڑھ رہی ہو، آپ مذاکرہ کر رہی ہو لگتا ہے دوسروں کے لیے کر رہی ہو، آپ دعوت دے رہی ہو لگتا ہے دوسروں کو سمجھا رہی ہو، لیکن اللہ کی قسم میری بہن یہ تعلیم، یہ مذاکرے، یہ دعوت، یہ ساری باتیں میری ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں کہ جتنا دعوت دو گی اتنا یقین بڑھے گا، جتنا مذاکرہ کرو گی اتنا بات سمجھ میں آئے گی، جتنی تعلیم کرو گی اتنی توفیق بڑھے گی۔ اس کا خاص مذاکرہ ہو ہماری مجلسوں میں تاکہ ہمارے کام کرنے والے مرد اور ہماری کام کرنے والی عورتیں اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو۔ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہم اپنے کام کا نفع دوسروں میں ڈھونڈو گی۔ اور بقول ہمارے مشتاق بھائی رحمت اللہ علیہ کے کہ جس کا وعدہ نہیں ہے اس کی نیت ہے اور جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وعدہ تمہارا اپنی ذات کا ہے اللہ کے ہاں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہ جو محنت کریں گے ان کو ہدایت دیں گے، کہ اللہ کے وعدہ محنت کرنے والوں کی ہدایت کا ہے، نہ کہ جن پر محنت کی گئی ان کا۔
اللہ کا وعدہ محنت کرنے والوں کی ہدایت کا ہے۔ اسی لیے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، کہ آپ کا وعدہ ہے اللہ کے ہاں، اللہ آپ کو ہدایت دیں گے، مگر آپ نے اپنی ذات کی نیت ہی نہیں کی، اور آپ نے دوسروں کی نیت کر لی اور دوسروں کا اللہ کے ہاں کوئی وعدہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ دوسروں کا کوئی وعدہ نہیں، کہ آپ کے گشتوں پر اور آپ کی چلت پھرت پر اللہ نے آپ کی ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ جس پر گشت کیا جاویں اور جس علاقے میں چلا پھرا جاویں، اس علاقے والوں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ قرآن کی آیت ہے یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہ جو مجاہدہ کریں گے اسے ہدایت دیں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور تم اگر اطاعت کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دیں گے، کہ اطاعت کرنے والے کی ہدایت ہے، مجاہدہ کرنے والے کی ہدایت ہے۔ اس لیے میری بہن پورا وقت ہمارا اپنی ذات کو سامنے رکھ کر گزرے۔ دیکھو فائدہ ضمن میں دوسروں کو ہو جائے گا، بھلا دوسروں کا ہو جائے گا، خیر کی باتیں دوسروں کو سننے مل جائے گی، ورنہ مقصد تو میرا ہمارا اپنی ذات ہے۔ کہ محلے میں ٹھیلے والا سبزی لے کر گلی گلی پھرتا ہے اور گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہاں آپا سبزی لے لو، خالہ سبزی لے لو، لیکن وہ سبزی والا جو پھرتا ہے وہ اپنے لیے پھرتا ہے۔ ہاں اسے معلوم ہے 800-1000 روپے کی سبزی لایا ہوں اور اس کو بیچ کر 1200-1500 کرنے ہیں، تو وہ اپنے نفع کے لیے پھرتا ہے۔ لیکن فائدہ تم کو بھی ہو جاتا ہے کہ پاؤ کلو ٹماٹر کے لیے بازار نہیں جانا پڑتا، اور آدھا کلو بٹاٹے کے لیے مارکیٹ تک نہیں جانا پڑتا، کہ گھر کے دروازے پر آپ کو سبزی مل جاتی ہے۔ لیکن وہ سبزی والا آپ کے لیے نہیں آتا، وہ سبزی والا تو اپنے لیے پھرتا ہے۔ ایسے میری بہن ہماری جماعتوں کی چلت پھرت تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، ہماری اپنی تربیت کے لیے ہے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کسی گھر میں 2 دن رک جاتی ہو، اس گھر والوں کو بھی آپ سے فائدہ ہو جاتا ہے، اس گھر والوں کو بھی 24 گھنٹے کی زندگی مسلمان کی آپ کی سامنے آ جاتی ہے، ان گھر والوں کو بھی نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم میں موقع مل جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بات اصل کہنا چاہ رہا اور یہ بات اصل سمجھانا چاہ رہا کہ ہماری محنت تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، تو اس کا خوب خیال رکھ کر چلیں، بار بار اس کا آپس میں ہماری بہنیں مذاکرہ کریں کہ ہمارے یقین میں کیا ترقی، ہماری نمازوں میں کیا دھیان، ہمارے ذکر میں کتنا دل لگ رہا، ہماری انفرادی زندگیاں کیسے صحیح ہو۔ اللہ کا حکم ہے پردے کا، کہ پردے کا اہتمام ہماری زندگیوں میں آ رہا ہو، ہماری زندگیوں میں سادگی آ رہی ہو، ہماری زندگیوں میں صلہ رحمی آ رہی ہو، انفرادی اعمال کا اہتمام بڑھ رہا ہو، کہ یہ ساری باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بنانا ہے۔ کیونکہ دیکھو انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے اندر کی مایا سے ہے، میری بات سمجھنا تھوڑا، انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ اندر کی مایا سے بنتا ہے، کہ اس کے اندر جتنی صفات ہوں گے وہ قیمتی ہوگا۔ ہاں اس کی قیمت اس کے اندر کی صفات سے ہے۔ مثال دو آپ کو، محلے میں ایک کتا ہے، آوارہ کتا ہے، گندگیوں میں پڑا رہتا ہے، کسی کے گھر کے دروازے پر آ جاوے تو ڈنڈا پڑتا ہے، کسی پانی میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔
لوگ اپنے گھر کے دروازوں سے بھگاتے ہیں اس کو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اسی کی برادری کا ایک کتا جو اپنے گلے میں پٹا ڈلوا لیتا ہے اور اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے اور اپنے مالک کے اشاروں پہ چلتا ہے اور وہ آوارہ کی صف میں سے نکل کر پالتو کتا بن جاتا ہے، تو کیا ہو گیا اب اس کا؟ اب اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ 10-10 ہزار کے کتے ملتے ہیں اور روزانہ 500 گرام گوشت کھلایا جا رہا، کہ کیا ہوا؟ کیا کتا وہی ہے، مگر اپنے اندر اس نے اپنی ایک صفت پیدا کر لی کہ یہ اپنے مالک کا فرمانبردار بن گیا، اپنے گلے میں اپنے مالک کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، آوارہ گردی چھوڑ دی۔ تو جو کتا دھکا دیا جاتا تھا اور جو کتے کو کوئی دروازے پر کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کا مالک اس کو صبح میں راؤنڈ پر لے جا رہا، ہاں، پاخانہ کروانے لے جاتے ہیں کتے کو، اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، کہ صرف ایک صفت بدل گئی، وہ آوارہ میں سے پالتو ہو گیا۔ تو بتاؤ قیمت بڑی نہیں بڑی؟ اب اسی قسم کا ایک کتا جو صرف 6 مہینے کی ٹریننگ لے کر اسکواڈ کا کتا بن گیا، سونگنے کی صفت پیدا ہو گئی، کوئی جگہ کوئی واردات ہوئی ہو، وہ کتا سونگتے ہوئے بتا لیتا ہے کہ قاتل کس راستے سے بھاگا ہے اور بس میں گیا ہے یا ٹرین میں گیا ہے، وہ بس اڈے تک بتائے گا، ٹرین کے اڈے تک بتائے گا۔ اب بتاؤ اس کتے کی کیا قیمت ہے؟ اب ہزاروں کا نہیں، اب وہ کتا لاکھوں کا ہو گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ گاڑیوں کا انتظام ہے، وہ پیدل نہیں آتا، گاڑیوں میں آتے ہیں کتے۔ ٹھیک، بہت موٹی مثال ہے کہ جب ایک جانور اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اشرف المخلوقات انسان اگر یہ اپنے اندر صفات پیدا کر لیں، اپنے اندر خوبی پیدا کر لیں، ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت، سچائی، پاکی، اسی طرح پردے کے اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، یہ جتنی صفات بیان کیا میں نے، یہ تمام صفات اگر میرے آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم بھی آسمان والوں کے یہاں قیمتی بن جائیں گے، ہماری قیمت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات سمجھاتے تھے کہ انسان کی قیمت اپنے اندر کی مایا سے ہے، جتنا اندر خوبیاں ہوگی اتنی قیمت ہوگی اور اتنی اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی۔ ہمیں نہیں کروانا دنیا میں عزت، لیکن ایک بات کہہ رہا میں آپ کو، اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں دھیرے دھیرے سمجھنی ہیں، دھیرے دھیرے سیکھنی ہیں۔ ماشاءاللہ 3 مستورات ایسی ہیں جن کا دوسرا چلہ ہے، بہت سارے مذاکرے آپ کے سامنے آئے ہوں گے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی، ان تمام باتوں کو بار بار ریپیٹ کریں، مذاکرے کریں، اپنے یقین کو خاص دیکھیں کہ میرا یقین بن رہا نہیں بن رہا، حالات آنے پر میں گھبرا تو نہیں جا رہی، حالات آنے پر میرا رخ اسباب کی طرف ہے یا مسبب الاسباب کی طرف ہے یا خالق اسباب کی طرف ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ حالات آنے پر ہمارا دل کس طرف جا رہا۔ اگر بیماری کے آنے پر، پریشانی کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر ہمارا رخ مسلح کی طرف ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے نا، فوراً ہماری گھر کی مستورات میں 2 رکعت
پڑھ کر اللہ سے فریاد کی اور اللہ سے کہا، اور پھر اس بچے کو سنت کے اتباع کے طور پر دواخانے لے گئی، تو یہ بہن سمجھی جائے گی کہ اللہ سے تعلق والی ہے۔ ورنہ ذرا سے حالات میں ہم جو ہے اسباب کے پیچھے بھاگنے لگ جاویں، پریشان ہو جاویں، مخلوق سے سوال کرنے لگ جاویں، تو میری دینی مار بہنوں پھر یہ ہماری کمزوری کہلائے گی۔ اس لیے راہ خدا میں نکالا جاتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے خوب جڑے، ہمارے دلوں کے اندر کا یہ وجدان بنے کہ نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ کسی شکل کا محتاج نہیں، اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں۔ سب کچھ کے بغیر سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کام کے بنانے پر آویں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے کام کو بگاڑ نہیں سکتی، اللہ کام کو بگاڑ دے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر اس کام کو بنا نہیں سکتی۔ یہ اندر کا وجدان بنے، اللہ کو کسی سبب کا پابند نہ سمجھو، اللہ کو کسی ذریعے کا پابند نہ سمجھو۔ اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے بتائے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ یہ ضابطے اور یہ قانون اور یہ نظام یہ آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں کہ اولاد چاہیے تو نکاح، یہ آپ کا قانون ہے، آپ کا ضابطہ ہے، ورنہ اللہ کی قسم اللہ اس کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جب چاہے جس کو پیدا کر دیں، اللہ کو کیا پابندی ہے؟ تو اللہ کو رب مانے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ضابطے کے کہ اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، اور وہ کسی شکل کے کسی ضابطے کے محتاج نہیں۔ اور دوسری بات، ہم یہ بات کا یقین پیدا کریں کہ ہماری زندگیاں جتنی سنتوں پر ہوگی اتنی اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت کو لینے کے لیے اتباع سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ خوب سنتوں کا اتباع کریں، خوب اتباع کریں سنتوں کا، اور زندگیوں کو پردے کے ساتھ گزاریں۔ ہاں کسی نے ایک جملے میں پردے کی اہمیت سمجھا دی، کہا فرمایا جب مسلمان عورت کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور جنازے میں رکھ کر مردوں کے حوالے کرتے ہیں، اور مرد لے جا کر قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھ کر ان کو دفن کرتے ہیں، اور دفن کرتے وقت جنازے سے جب قبر میں اس عورت کی نعش کو اتارا جاتا ہے تو 4 کونے چادر کے پکڑ کر پردے کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو بڑی عجیب بات فرمائی کہ اللہ پاک جس عورت کو بغیر پردے کے مرنے کے بعد قبر میں آنا پسند نہ کرتا ہو، وہ اللہ اس عورت کو بازاروں میں، شادی بیاہ میں بن سنور کر بے پردہ گھومنے کو کیسے پسند کرے گا؟ کیسے پسند کرے گا بتائیے؟ ارے اللہ مرنے کے بعد بھی بغیر پردے کے قبر میں لانا پسند نہیں کرتے، جبکہ اس عورت کی جان نکل چکی ہے، روح نکل چکی ہے، وہ تو مردہ لاش ہے، لیکن اس مردہ لاش کا یہ اکرام ہے کہ اس کو پردے کے ساتھ قبر میں اتارا جائے۔ تو جب وہ عورت زندہ ہے، اس کا حسن باقی ہے، تو پھر اللہ اس کو کیسے برداشت کریں کہ میری بندی میرے حکموں کو توڑ کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں پھرے، شادی بیاہوں میں جائیں۔ اس لیے اپنی ذات سے نیت کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ آج کے بعد پوری زندگی پردے کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور پیارے نبی کی سب سے بڑی سنت میری بہنوں زندگیوں میں سادگی ہے۔
کھانے پینے میں، لباس میں، مکان میں، شادی بیاہ میں، سواریوں میں سادگیوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور صلہ رحمی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو جوڑیں۔ رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ رشتے کے توڑنے والے پر قرآن میں 3 جگہ لعنت فرمائی ہے۔ رشتہ توڑنے والے کی روزی میں سے اللہ برکت چھین لیتے ہیں، رشتہ توڑنے والے کی زندگی میں سے برکت اللہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم روزیوں میں برکت چاہتے ہو، تمہاری عمر میں برکت چاہتے ہو تو تم صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرنے پر عمر میں برکت ملتی ہے، صلہ رحمی کرنے پر روزیوں میں برکت ملتی ہے۔ تو ہم صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میری بہن انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال کے ساتھ گزریں، اس کا خوب اہتمام کریں۔ اور نکلنے کے زمانے میں آنے والی بہنیں یہ ہماری محنت کا نشانہ ہے۔ صبح سے شام تک جتنی بہنیں ہمیں مل رہی ہیں، چاہے وہ ہماری بلند شہر کی ہو یا نہ ہو، کہیں کی بھی رہنے والی ہو، ہمیں ان کے ساتھ اختلاط، ہمیں ان کے ساتھ میل جول، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا اور موٹی موٹی بات توحید، رسالت اور آخرت، اور موٹی موٹی بات توحید، رسالت اور آخرت سمجھانا، اللہ کی وحدانیت سمجھاؤ، پیارے نبی کی رسالت سمجھاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی سمجھاؤ۔ یہ 3 باتیں ہر مستورات کو سمجھاؤ۔ ملنے والی ہر بہن کو دعوت دو اور اس نیت سے دعوت دو کہ میں وحدانیت کو بولوں گی، میرے اندر اللہ کی وحدانیت آوے، میں رسالت کو بولوں گی، میری اندر سنتوں کی محبت پیدا ہو، اور میں آخرت کو بیان کروں گی تاکہ میرے دلوں میں آخرت کا یقین پیدا ہو۔ اس اعتبار سے میری بہن جب ہمارا یہ چلہ گزرے گا تو تم محسوس کرو گی کہ ہاں جی یہ چلے نے کچھ ہمیں دیا، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہمارے طریقے بدل جائیں گے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ اس کے لیے جو وقت گزر گیا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو وقت باقی بچا ہے اس کو اصولوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ہے نا، ہر عمل کی پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا